5 لوگوں کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 لوگ بہت ہی بدبخت ہیں، بہت ہی بدقسمت ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے؟ اور کون سے 5 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 37، ترجمہ: نہ تو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار نیت، اخلاص اور تقویٰ پر ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو یہ شرائط پوری نہ ہو تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والو، ذو الحج کی اہمیت و فضیلت اور برکت اسلامی تقویم کے 12ویں مہینے کے طور پر بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ عظیم عبادات جیسے حج اور عید الاضحیٰ سے منسلک ہے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن خاص طور پر مبارک مانے جاتے ہیں، جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اللہ نے سورہ فجر کی قسم کھائی، والفجر ولیال العشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی ہیں، جو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ سورہ حج، اللہ والو، ذو الحج میں حج ادا کیا جاتا ہے جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم عبادت اللہ سے قربت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ذو الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی کرنا اللہ کی اطاعت اور قربت کا عظیم عمل ہے۔ یوم عرفہ کو سال کا سب سے افضل دن کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی وعدہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذو الحج کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال جیسے روزہ، تلاوت قرآن، ذکر، دعا، صدقہ اور قربانی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ 9 ذو الحج سے 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ یہ اللہ کی عظمت اور حمد کا اعلان ہے۔ یوم عرفہ کے دن دعائیں اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ کے ساتھ وفاداری اور ایثار کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ ذو الحج میں ایک روز نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی درسگاہ میں لوگوں کو قربانی کے مسائل، طریقہ کار اور اس کے ثمرات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے درس و تدریس فرما رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک قربانی میں قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی جتنے بال اتنی ہی نیکیاں۔ لیکن چند ایسے بدبخت لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کی قربانی ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی ان 5 لوگوں کو قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ 5 بدبخت لوگ ہیں کہ قربانی کے جانور پر کتنا بھی خرچ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کی جانب دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے شرف قبولیت حاصل ہو پائے گا۔ ان 5 بدبخت لوگوں کی قربانی بس ایسی ہی ہوگی کہ انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا اور کھا لیا، اس کا اجر و ثواب کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہوگا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درس و تدریس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے
اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے کتنا بڑا جانور ہوگا، اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ اللہ والو، اب یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں قربانی کا آغاز کس وقت ہوا۔ یقیناً آپ سب کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی جانب جائے گا، لیکن میں یہاں اس بھیڑ کی بات نہیں کر رہی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے اتارا، بلکہ تقرب کی نیت سے ذبح کرنے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کیسے پیش کیا اور تب کیا کیا ہوا۔ جان لیجئے کہ قربانی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی 41 اولادیں اس دنیا میں موجود تھیں، جن میں 20 جڑوا اور ایک اکیلا لڑکا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی کے ساتھ شادی کر دی جاتی، لیکن جب حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تو جوان ہونے پر وہ دونوں ایک لڑکی کے لیے جھگڑنے لگے جو ان سب میں خوبصورت تھی، اور وہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی کے تحت اکلیمہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف ان کے والد تھے بلکہ ایک پیغمبر بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اس کے لیے تم دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنی پڑے گی۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی، چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد قابیل نے وہ سب ماننے سے انکار کر دیا اور حابیل کا دشمن بن گیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ حابیل نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ تم عظیم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن قابیل نے ان کی ایک نہ سنی، اور ایک رات جب حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر میں دے مارا، جس سے حابیل کی موت ہو گئی۔ یاد رہے کہ وہ دمبا جو حابیل نے کوہ صفا میں اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جس کی اللہ نے قربانی قبول کر لی تھی، تو آپ اس دمبے کے بارے میں جب جانیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو آپ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے جو قربانی کی تھی وہ کیسے کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں اور آپ کی اولاد کی تعداد 20 تھی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ ان سب نے والد کا حکم مانا اور قرآن اندازی میں ان 10 بیٹوں کا نام ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کے نام قرآن نکلا۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم لے آئے تو اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا کہ اس کو ذبح کرے، لیکن حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، اس لیے یہ طے ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ تب حضرت عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اللہ والو، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں جانتے ہیں جس قربانی کی بدولت آج ہر سال مسلمان بڑی عید کے روز قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا
تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ تمہیں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، انہیں لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھیجا، یہ وہی دمبا تھا جس کو حابیل نے ہزاروں سال پہلے کوہ صفا پر قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہ ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی کی ابتدا ہے، جس کا آغاز اس دنیا کے 2 اہم شخصیات کی قربانی کے واقعے سے ہوا، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 5 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 5 قسم کے بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی، حج اور نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ والو، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا، اللہ کریم اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ ہی کوئی مثل۔ اگر کوئی شخص مشرک ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو تو اس کی عبادات بشمول قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 85، ترجمہ، جو کوئی اسلام کی صفا کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، لہٰذا غیر مسلم یا مشرک کی قربانی شرعاً معتبر نہیں، کیونکہ ایمان عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، ریاکار، دکھاوے کے لیے قربانی کرنے والا۔ اگر کوئی شخص قربانی صرف دکھاوے یا لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے کرے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو، جیسے شہرت یا فخر، تو قربانی باطل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو شرعی شرائط پوری نہ کرے، قربانی کے لیے شرعی شرائط میں شامل ہے کہ جانور حلال ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، مثلا اندھا، لنگڑا یا شدید بیمار نہ ہو، اور قربانی مقررہ وقت یعنی 10 ذی الحج سے 12 ذو الحج تک میں کی جائے۔ اگر کوئی شخص ان شرائط کو پورا نہ کرے، مثلا عیبی جانور قربان کرے یا وقت کے علاوہ قربانی کرے، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ شخص جو قربانی کا گوشت ضائع کرے یا اسے غلط استعمال کرے، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت ضائع کرے یا اسے شرعی طور پر تقسیم نہ کرے تو اس کی قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور یہ قبولیت سے محروم ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے استعمال کے بارے میں
ہدایات دیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ قربانی کا گوشت کھانے اور تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ وہ شخص جو قربانی پر قادر نہ ہو مگر قرض لے کر قربانی کرے، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس نصاب زکوٰۃ کے برابر مال ہو۔ اور اگر کوئی شخص مالی طور پر اس قابل نہ ہو اور قرض لے کر قربانی کرے تو یہ شرعاً ضروری نہیں، اور بعض علماء کے مطابق ایسی قربانی کی قبولیت مشکوک ہو سکتی ہے اگر نیت میں اخلاص نہ ہو یا قرض کی وجہ سے مالی مشکلات پیدا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کی کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ اور فرمایا، پانچواں وہ جو سود کا کاروبار کرنے والا ہو اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ان 5 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ بدکار ہوں، گناہ کار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے راہ نجات بن جاتی ہے۔ یقیناً جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس عمل سے اللہ کی رضا اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ان 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔